ایک محترم بھائی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ وہ بہت غریب تھا اور روز لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتا، تب جا کر اس کے بچوں کا پیٹ بھرتا تھا۔ ایک دن جب وہ دریا کے کنارے درخت کاٹ رہا تھا، اچانک اس کی کلاڑی ہاتھ سے پھسل کر دریا میں جا گری۔ پانی بہت گہرا تھا۔ وہ بے بس ہو کر دریا کے کنارے بیٹھ گیا اور اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ، تو ہی میری مدد کر سکتا ہے، میں بہت مجبور ہوں۔ اسی وقت ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور اس نے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو لکڑہارے نے اپنی مشکل بتائی۔ فرشتے نے دریا میں ہاتھ ڈالا اور سونے کی کلاڑی نکال کر پوچھا، کیا یہ تمہاری ہے؟ یعنی کیا یہ کلاڑی تمہاری ہے؟ تو لکڑہارا جو ایماندار تھا اس نے کہا، نہیں، یہ میری نہیں ہے۔ کہتے ہیں فرشتے نے دوبارہ ہاتھ ڈالا اور چاندی کی کلاڑی نکالی اور پھر پوچھا، کیا یہ تمہاری کلاڑی ہے؟ تو لکڑہارے نے پھر سچائی کا دامن نہ چھوڑا اور کہا، نہیں، یہ بھی میری نہیں ہے۔ آخر میں فرشتے نے لکڑہارے کی اصل کلاڑی نکال کر دکھائی تو لکڑہارا خوش ہو کر بولا، ہاں، یہ میری ہے۔ فرشتہ اس لکڑہارے کی ایمانداری سے بہت خوش ہوا اور اللہ کے حکم سے اسے تینوں کلاڑیاں دے دیں، سونے کی، چاندی کی اور جو لکڑہارے کی اپنی تھی، تینوں کلاڑیاں اس کے حوالے کر دیں۔ دیکھیں، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور سچائی پر قائم رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ یاد رکھیں، وقتی طور پر آزمائش آ سکتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کو ان کی نیت اور ایمان کے مطابق نوازتا ہے۔ ایمانداری اور صبر کا صلہ ہمیشہ اچھا ملتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یہ ماہ شعبان المعظم ہے، بڑا ہی ببرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی آیت کا وظیفہ اگر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قسم کی مشکلات، مصائب و آلام، دکھ درد، تکلیفیں دور فرما دیتا ہے، اور آپ جو بھی کامیابی کے لیے اپنی کاوشیں کر رہے ہیں، اگر رکاوٹیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام میں رکاوٹیں دور کر دے گا۔ ہر رکاوٹ اور ہر مشکل وہ اس وظیفہ کو مکمل طور پر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل و رکاوٹ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تمام قسم کی جو مشکلات ہیں، تمام قسم کی پریشانیاں ہیں، تمام قسم کے مصائب و آلام ہیں، اگر یہ وظیفہ کیا جائے اور یہ آیت مقدسہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ ہے، اس کی تلاوت کی جائے اور اس کا ورد کیا جائے، اس کا وظیفہ کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے صدقے، اس وظیفے کے صدقے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مشکلات، مصائب و آلام، دکھ درد، تکلیفیں دور کر دیتا ہے۔ وہ آیت یاد رکھیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 ہے، یعنی 129۔ یہ بہت ہی طاقتور اور بابرکت آیت ہے، جو مشکلات، یاد رکھیں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں،
اس پر میں نے بھروسہ کر لیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ دیکھیں، یہ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر کسی بھی وقت، خاص طور پر نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد 129 یعنی 129 مرتبہ یہ آیت پڑھیں۔ اگر کسی شدید مشکل میں ہیں تو 3، 7 یا 11 دن تک روزانہ 1100 مرتبہ پڑھیں۔ دوران وظیفہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں اور اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ بہتر ہے کہ جمعہ کے دن یا تہجد کے وقت پڑھیں تاکہ زیادہ اثر ہو۔ یہ آیت ہر مشکل سے نکلنے، پریشانیوں سے نجات، دشمنوں کے شر سے حفاظت اور رزق میں برکت کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی مقدس جو آیات ہیں اور مقدس جو کلمات ہیں ان سے مستفید ہونے اور دین اسلام کی سنہری تعلیمات کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک انتہائی بابرکت کتاب ہے۔ اس کا ہر لفظ ہمارے لیے باعث برکت ہے اور باعث خیر و برکت ہے، اور یہ مہینہ جس میں ہم موجود ہیں یعنی شعبان المعظم، یہ بھی برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ بھی برکتوں اور سعادتوں والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید سے، احادیث مبارکہ سے اور صدقہ و خیرات کر کے ہم مستفید ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم مزید مشکلات سے، مصائب و آلام سے، دکھ دردوں سے، تکلیفوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان آیات کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور پلٹنا ہوگا، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کی طرف آنا ہوگا۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کریم ذات ہے، وہ اپنے کلام کے صدقے اور اپنے حبیب کے صدقے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ضرور نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ انتہائی کریم ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کلام کے صدقے بہت سے لوگوں کی مشکلات کو دور فرماتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ جب ہم مکمل سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اگر رزق میں تنگی ہے تو تب بھی آپ یہ وظیفہ ہر صورت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر اپنا کرم کرے، سب میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری اور بڑی کتاب ہے، اس سے مستفید ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔